ہم کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. ثقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے. یہ جو غدیر خم میں 3 مہینے پہلے 1 لاکھ سے زیادہ آدمی دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول آپ کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ فرما دیا تھا. کوئی ایک روایت ہے کہ ثقیفہ بن ساعدہ میں کوئی کھڑا ہوا اور اسے کہا کہ وہ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا, آپ کس بحث میں پڑے ہوئے. کوئی ایک آدمی ہے کوئی تو. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ بیعت کی ہے. بنو ہاشم سارے زندہ تھے مدینہ منورہ میں, کسی ایک ہاشمی نے اٹھ کے اس حدیث سے استدلال کیا. پھر بات کرتے ہیں خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی. سارے ہاشمی موجود تھے. ہاشمیوں کو کیا ہو گیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد موجود نہیں تھی؟ علی, جعفر, عقیل رضی اللہ عنہ سب کی اولادیں وہاں تھیں. اگر یہ خلافت کا حتمی فیصلہ غدیر خم میں ہو گیا تھا, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں بیعت فرمائی, پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں بیعت دی, پھر حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس آخری مسجد نبوی کی بیعت سے پہلے لوگوں کو بلایا جو ڈھنڈورچی تھے, ڈھول پیٹتے تھے. انہوں نے کہا جاؤ اور مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں جا کے ڈھول پیٹو اور لوگوں کو جمع کرو اور انہیں کہو کہ لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے اور ابوبکر نے پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ سوچ لیں میں آپ کا خلیفہ ہو سکتا ہوں یا نہیں, اور اگر میں نہیں ہو سکتا تو آپ جس کو منتخب کریں گے ابوبکر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا. اور آخری تاریخ 3 دن کا سورج ہے, جب سورج ڈوب گیا تو پھر ابوبکر کسی کی نہیں سنے گا. 3 دن تک ڈھول بجتا رہا, اعلان ہوتا رہا. کوئی ایک ہاشمی اٹھا ہے, کوئی ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین سمیت کوئی ایک آدمی اٹھا ہے جس سے جا کے کہا کہ حضرت غدیر خم میں فیصلہ ہو گیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے تھے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں. چوتھی بات کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت آ گیا اور انہوں نے اپنی جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا اور مشورہ شروع ہوا. مشورے میں انہوں نے لوگ بلائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عثمان اگر تمہارا کیا خیال ہے میں اپنی جگہ عمر کو مقرر کر دوں؟ ان کا ٹھیک ہے آپ کر دیں. کہا عبداللہ ابن مسعود کو بھی بلاؤ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے تو بہت سخت لفظ کہے. انہوں نے کہا حضرت اللہ سے ڈرے, اتنا سخت آدمی آپ اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر چپ ہو گئے, پھر بولے اور انہوں نے کہا حضرت عمر کو خلافت آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بڑے شدید صحابہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے, فرمایا تکیے رکھو مجھے بٹھاؤ. تکیے رکھے گئے. خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور کہا ابن مسعود عمر اور اللہ دونوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. اگر اس سے مجھ سے قیامت میں پوچھا تو میں اسے کہوں گا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر آدمی جسے میں سمجھتا تھا اللہ اسے خلافت دے کے آیا. اور پھر سمجھایا یہ محبت تھی. فرمایا عبداللہ ایسے مت سوچو, خلافت کا بوجھ عمر کو نرم کر دے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ علی خلافت کس کے پاس جائے گی؟ ہم کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ حضرت ایک مرتبہ تو ہو گیا جو ہو گیا, میرے لیے تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں بیعت ہو گئی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ روضۃ الصفا اہل تشیع کی کتاب ہے نا, میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہماری روایات کے مطابق تو جو کچھ بھی کہا ہو یہ ہے عبارت, آپ خود سوچیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہر فرقہ اپنے بڑوں کی کتابوں کو پڑھے تو پتہ چلے کہ حقائق کیا. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت نامہ لکھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ غشی طاری ہو گئی. جب ہوش میں آئے
تو عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے نا کہ انہوں نے عمر کا فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے اس بے ہوشی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اپنے پاس سے لکھ دیا تاکہ کوئی بھی تحریر دیکھے تو بجائے اس کے کوئی فتنہ بنے، میں بتا سکوں کہ حضرت نے یہ تحریر کروایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اگر نام خود را نیز میں نویسی مذائقہ نہ بود، اگر عثمان تم عمر کی بجائے اپنا بھی نام لکھ دیتے تھے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، طلحہ بیٹھے تھے، سارے لوگ موجود تھے۔ امیر المومنین علی فرمود، یہ اہل تشیع کی کتاب کی فارسی پڑھ رہا ہوں، روضۃ الصفا کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تشریف فرماتے، فرمایا کہ ما بغیر عمر راضی نمی شویم کہ خلیفہ باشد، حضرت ہم عمر کے علاوہ کسی شخص کو نہیں مانیں گے کہ خلافت اس کے پاس جائے۔ ابو بکر باری مرتضی علی دعائے خیر بر زبان آورد، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے علی رضی اللہ عنہ کی اس بات سے اور ان کو دعا دی۔ وہ جمع کہ خلافت عمرہ کار بودند گفتند، فرمایا علی رضی اللہ عنہ کہ اے خلیفہ رسول خدا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کہتے ہیں خلافت غصب کر لی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں اس موقع پہ کہہ دیا کہ حضرت جب وہاں غدیر خم میں فیصلہ ہو گیا تھا، ایک بار ہو گئی، اب تو نہ کریں، آپ لوگوں کے سامنے ہوئے، عمر سے پوچھ لیں، سب سے پہلے اٹھ کے مجھے مبارکباد دی تھی، یہ کیا ہوا؟ کمال کا جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ در این امر خطیر تأمل بسرا فرمائی، زیرا کہ در قیامت خلفاء از حال رعایا وزیر دستان مسئول خان بود، حضرت بہت مشکل وقت آیا ہوا ہے اس وقت امت پہ، اور جو آپ فرما رہے ہیں نا تو یاد رکھیے گا کہ قیامت میں اللہ حساب لے گا خلفاء سے کہ اپنے بعد رعایا کا کیا حال تھا، اور اللہ کے ہاں آپ جواب دہ ہوں گے جس شخص کو آپ مقرر کر کے جائیں گے۔ علی گفت کہ اے طلحہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی بات کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ان کو کہا ہیچ کسرا بغیر عمر اطاعت نمی کنا، طلحہ یاد رکھو میں تو عمر کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننے والا، میں صرف ان کی بات مانوں گا، خلیفہ وہ ہوں گے۔ بخدا سوگند، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تحمل ان بارے گراں جز اورا کسے نمی دانم، یہ جو خلافت کا بوجھ ہے نا اتنے مشکل حالات میں، مجھے خدا کی قسم ہے میں سمجھتا ہوں عمر کے علاوہ کسی کے شانے نہیں اٹھا سکتے، یہ واحد آدمی ہے امت میں جو خلافت کو ٹھیک چلا لے۔ کدھر گیا غدیر خم؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہم تو نہیں کہتے کہ ہماری کتابوں میں اس وقت کے کیا منظر آئے، وہ چھوڑو، لمبی بات ہو جائے۔ وہ شمع از اوصاف وہ بیان کردہ، اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں جملے فرمائے، بخدمت ابی بکر توجہ نمود، اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دوبارہ توجہ فرمائی، گفت اے خلیفہ رسول خدا، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ پسندیدہ شما پسندیدہ ماست، حضرت جس کو آپ خلافت کے لیے پسند کر رہے ہیں نا ہم بھی اسی پہ خوش ہیں، وَرَضَائِ مَا مَقْرُونَ بَرَضَائِ شُمَاست، اور میری خوشی آپ کی خوشی میں گم ہے، آپ جو فیصلہ فرماتے ہیں میں اس پہ خوش ہوں۔ یہ تاریخ روضۃ الصفا، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جہاں قصہ ہے یہ وہاں کی عبارت ہے، کیوں نہیں کہہ دیا؟ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، اس وقت بھی یہ غدیر خم کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا، ہم کہتے ہیں بالکل حق ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا وہ مولا ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی منقبت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اسے خلافت مان لیں، اور اگر اسے خلافت مان لیں تو سارے دین کی جڑ اکھیڑ دیں، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ 1,00,000 سے آ کے قریب آدمی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی شان ایک آدمی نہیں کہتا، کہیں بھی نہیں کہتا، پوری خلافت طے ہو گئی، کوئی نہیں کہتا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو طے ہو گیا۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جرت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنا، ان کی حدیث کا اتباع کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سننا، سمجھنا، نافذ کرنا، ختم تھا مولا علی رضی اللہ عنہ۔